والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تیسرے پارے سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 254 یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان سے خطاب کر کے ان کا اصل جو کام اور ٹاسک ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اگر حکم دے تو اب اس کے بعد ایک ایسا ویکتی یا ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہو، اللہ کی باتوں پر ایمان ہو، تو اب اس کے لیے اس کے علاوہ یا اس کے خلاف کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ رب العالمین نے آئیے ترجمہ سماعت فرمائیں کہ کن چیزوں کا اہل ایمان کا حکم دیتے ہوئے اور کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مومن کی کامیابی کا اصل جو سوتر یا اصل جو تار ہوتا ہے وہ آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ کہاں؟ آخرت۔ گویا کہ اس دنیا کی کامیابی کا یا اس دنیا کی ناکامی کا نہ تو مومن کو کامیابی پر اترانا چاہیے اور نہ ہی ناکامی کے اوپر اتنا زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار لازم آئے۔ تو مومن کی زندگی کا یعنی کہ یہاں کی دنیا کی کامیابی اور ناکامی سے اس کا اصل تعلق نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کی کامیابی کا جو اصل جو جگہ ہے یا اصل جو اس کا تعلق ہے وہ آخرت سے ہے۔ اگر وہاں پر ناکام ہو گیا تو یقیناً سمجھ لیجئے کہ اب اس کے بعد کوئی کامیابی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اگر وہاں پر کامیاب ہو گیا تو الحمدللہ اب اسے کوئی بھی چیز ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دنیا ظاہر سی بات ہے، یہاں پر کس کی خواہش پوری ہوئی ہے کیا؟ بادشاہ کی نہیں ہوئی۔ ایک سے ایک مالدار جن کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں قرآن کے اندر، مال اور دولت کی اتنی ریل پیل ان کے پاس تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مثالیں بیان کی ہیں، تو ان کو یہ مال اور دولت کچھ کام آ نہیں سکی۔ ان کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر قائم اور دائم نہیں رکھ سکی، کوئی کام کا نہیں ان کے لیے وہ مال و دولت فائدہ مند ثابت ہوا۔ آخر میں مرنا پڑا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جو کہ ایک مومن کا اصل ٹھکانہ اور ایک مومن کی اصل زندگی کی شروعات جہاں پر ہوتی ہے، تو ہماری کامیابی اور ناکامی کا فکر وہی کا ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پر کامیاب ہو گئے تو اصل کامیابی وہی ہے، اور اگر ناکام ہو گئے بائی چانس بدقسمتی سے تو اصل میں ناکام ہم وہی کے ہوں گے، اصل وہ ہماری ناکامی ہوگی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آتی ہے، ابن ماجہ کے اندر آئی ہوئی حدیث یہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای المؤمنین اقیس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومنوں میں، دیکھ لیجئے گا، مومنوں میں پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، مومنوں میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ گویا کہ اگر ایمان والا نہیں ہے تو نمبر 1 پر اسلام نے اس کو بیوقوف کے کٹگرے میں کھڑا رکھا ہے اور بیوقوف کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے بیوقوفوں کی لسٹ میں، اللہ رب العالمین کی رجسٹر میں وہ بیوقوفوں کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ اب اس کے بعد جو درجہ آئے گا یا جو بات آئے گی وہ ہے ایمان والا۔ اب اس میں بھی کہا صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس کو ہمیں اور آپ کو اس جواب کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثرہم للموت ذکرا، کہ ان میں سے یعنی مومنوں میں سے جو آدمی سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، یہ نہیں کہ ہائے دنیا ہائے دنیا، یہ تو زیادہ دنیا کو یاد کرنا ہو گیا نا۔ ہم دنیا میں کیسے षڈینتر کر کے 3-5 کر کے کس طریقے سے جال چل کر کے جال بچھا کر کے کسی کو نقصان پہنچا کر کے کسی کا داب کر کے ستا کر کے ہتک پہنچا کر کے دھوکہ دے کر کے فراڈ کر کے ہم کامیاب کیسے ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ بس یہی عقل مندی ہے، یہی عقل مندی ہے، اور چھوڑ کر ایک دن چلے جائیں واہ۔ اسی وجہ سے اسلام نے کہا کہ سب کچھ تم بھاگ دوڑ کر کے جمع کر کے یعنی ساری تم اپنی ہوشیاری اور عقل کا استعمال کر کے تم نے مال دولت جمع کیا، کامیابی حاصل کر لی، چلو ٹھیک ہے، کل ملا کر کے 30-40 سال 50 سال کا تمہاری کہانی تھی، اور چھوڑ کر کے چلے آئے ہمارے پاس۔ تو ہمارے پاس جو آئے ہو تو اوتھینٹک چیز چاہیے یہاں پر، کیا اوتھینٹک چیز۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا شفاعہ، اوتھینٹک چیز دیکھ لیجئے کیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے۔ اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ کوئی کین بیچ ہوگا۔ اس دنیا کا نظام جس کو کہتے ہیں سسٹم آف اکنامکس کہہ لیجئے، یا نظام معیشت کہہ لیجئے، یا ویوستھا، کون ویوستھا؟ آرتھک ویوستھا کہہ لیجئے، جس کے اوپر رننگ کرتا ہے دوڑتا ہے پوری دنیا کا نظام، وہ سب سے پہلے کین بیچ کا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بیس وہاں پر ختم ہو جائے گا، کہاں؟ آخرت کی زندگی میں یہ بیس کٹ۔ دوسرا بیس من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، دوستی یاری، یا تو ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں، ان نون پرسن ہیں، ہم کو یہ چیز چاہیے ضروریات زندگی کے لیے، ہم کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو یا تو اگر نہیں جان پہچانے تو پیسہ دیں گے اور آپ مجھ کو سامان دے دیجیے گا، جان پہچان ہے تو یار دے نہ دیجیے، تھوڑا سا کام ہے تو آپ ہم دوستی ہے جان پہچان ہے تو دے دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوسرا بھی سسٹم کٹ ہو جائے گا آخرت میں، کوئی دوستی یاری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں۔ خلہ کا لفظ استعمال ہوا، پتہ ہے خلہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا یہاں پر؟ کیونکہ خلہ کا معنی ہوتا ہے اصل میں جگری دوست اور جگری یار۔ وہ ایک نہیں ہوتا ہے کہ چلیے بہت سارے لوگ جان پہچان والے میں ہوتے ہیں اور انہی میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں خاص جان پہچان والے، یہ رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہاں پر صرف دوستی کی بات ہے۔ کیونکہ ایک دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا ہے مال اور اولاد کے تعلق سے، جس کے اوپر درس گزر چکا ہے، دیا جا چکا ہے، کہ وہاں پر یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ بھی تمہارا کسی کام کے نہیں آئے گی، نہ مال نہ تمہاری آل و اولاد، کوئی تم کو کچھ کام نہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر تم نے اپنے ہاتھ سے نہیں کمایا ہے۔ تو گویا کہ دوسرا بیس بھی کل قیامت میں نہیں چلنے والا، دوستی اور یاری نہیں چلنے والی ہے، جو کرنا ہے انسان اپنے ہاتھ سے کرے گا۔ ولا شفاعہ، تیسرا بیس، ذرا سا آپ کی جان پہچان ہے، میری تو ڈائریکٹ نہیں ہے ان سے، لیکن آپ کی ان سے ہے اور مجھ سے آپ سے ہے، تو اب یہ کہیں کہ امام صاحب آپ کی فلانے سے جان پہچان ہے، یا میں ان سے کہوں کہ ان کی آپ سے جان پہچان ہے، سفارش کر دیجئے میرے لیے، کیا کر دیجئے؟ سفارش کر دیجئے، ذرا سا ہماری طرف سے آپ ذرا سا پیروی کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پیروی بھی نہیں چلنے والی ہے کل قیامت کے دن۔ کون کون؟ نہ کین بیچ، نہ دوستی یاری، اور نہ کسی قسم کی کوئی پیروی اور سورس، کچھ نہیں چلنے والا۔ جس کے اوپر پوری دنیا کا نظام معیشت ٹکی ہوئی ہے، رننگ ہے، یہ تینوں کل قیامت میں ڈھہ جائیں گی، پیلر بیس ڈھہ جائے گا۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اور آخرت کی کیا بیس ہے، کیا ہے وہاں پر، کیا چلنے والی ہے میرے یارو، وہاں پر کیا چلے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل، نیکیاں، ہماری زندگی میں نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے۔ مال اور دولت یہ دنیا کے چوچلے ہیں، یہ دنیا کے نظام میں شامل ہے، اہل دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے، اس لیے اپنے ہرگز اور ہرگز یہ مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اسی کو اپنا اصل سمجھ لے اور سب کچھ اسی کو سمجھ لے اور حرف آخر اسی کو سمجھ لے، نہیں، یہاں تو یہ کہ تمہید ہے، مقدمہ ہے، اصل زندگی باقی ہے یارو، اس کی تیاری کرنی چاہیے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ یہاں پر کوئی نہیں رہا آج تک، ایک وقت میں ہمارے پردادا بھی اسی دنیا کے اندر رہے ہوں گے، آج نہیں ہیں، اگر بمشکل اگر ان کی ایک بھی ہڈی مل جائے تو اللہ، ایک
हड्डी मिल जाए, जाहिर सी बात है पूरे एक जिस्म रहे होंगे ना, पूरा एक मुकम्मल जिस्म रहे होंगे, और इस वक्त अगर कहा जा रहा है कि एक हड्डी मिल जाए तो बड़ी गनीमत होगा कि एक हड्डी मिल गई। उन्हीं की जगह पर न जाने कितने लोग और दफन हुए होंगे जिनकी और हड्डियां मिल गई होंगी। तो ये तो होने वाला है हर एक के साथ, यही हकीकत है। इसीलिए इसके बाद की जो जिंदगी है उसके लिए जो आदमी तैयारी करे, अक्सरुहुम लिल मौत दिक्रा, जो आदमी या जो मोमिन सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला हो, क्योंकि जब याद करेगा मौत को एक दिन मर जाना है, दुनिया उसकी निगाह में हरगिज और हरगिज तरजीह का जरिया नहीं बनेगी, कभी भी वो आखिरत को तरजीह देगा। साहबा इकराम ने यही किया। तो उस वक्त कुफार और मुशरिकीन ने क्या किया पता है? क्या कहा? ले भाई तो बेवकूफ है। क्या कहा? बेवकूफ। कोई अपना माल और दौलत आंख बंद करके ये जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मांग रहे हैं तो ये अपना माल दौलत कहीं कोई देता है? तो दुनिया वालों की निगाह में फ्री कोई दे तो जाहिर सी बात है उसको कोई बेवकूफ पगला ही कहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नहीं है दुनिया वालों, ये तुम्हारा उसूल है, ये तुम्हारा उसूल है दर हकीकत, और हकीकत में तुम बेवकूफ हो, क्योंकि चंद रोजा की जिंदगी को तुमने असल समझ लिया और हमेशा हमेशा की जिंदगी की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती के ऊपर कोई नहीं होगा। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, नहीं, हकीकत में यही लोग बेवकूफ हैं, वलाकिन्नहुम ला यअलमून, लेकिन हाँ ये जानते नहीं, ये बेवकूफ है भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद इनकी अपनी सुफात और बेवकूफियत का इल्म और अंदाजा नहीं है। तो इसलिए हमें और आपको जो अल्लाह की तरफ से जिस चीज़ की तैयारी के लिए वह अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तेदादा का लफ्ज़ आया है कि अक्लमंद मोमिन वो है जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे। नंबर 2 पर क्या करे? वो आखिरत के यानी कि लिमा बअदहु, और इसके बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करने के सिलसिले में वो बिल्कुल चाको चौबंद हो, मुस्तैद हो, तैयार हो, तकदो करे, किसी किस्म की कोई सुस्ती और काहली का मुजाहरा नहीं करे। वो मोमिनों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है अल्लाह की निगाह में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के मुताबिक। इसलिए हमें चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलाइकल अखयास, ऐसे अगर कोई कर रहा है इस तर्ज के फिक्र के साथ, इस फिक्र के साथ अगर कोई जिंदगी बसर कर रहा है तो वो अक्लमंद मोमिन है। इसलिए हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन।